now, how the petitions are to be drafted, what size paper has to be used, etc. Please, let's It's not. given Let's. I don't appreciate this contention. Please understand. You are saying a subsidiary power to fix the punishment for an offence implies the power to appeal. Implies an appellate forum as well. Now that's really stretching the English language. My lord, I'm not defending that law. Let me get it right. Then attack it. Then they say it's wrong. Why should I attack it, my lord? It's not a subject matter before your lordship. I'm using that as an example of what Parliament has done. Has it ever been checked, tested? That law, not according to my lord. I am only. कोई केस है 12(3) पे? Not according to my knowledge. ये भंडारी साहब ये बताइए. The Constitution expressly empowers to the extent of conviction, providing conviction. It does not provide expressly for enlargement of this power. So how under the law, जो आपने बड़ा अच्छा example दिया है, how would you justify this then? Because in the context of item 55, there's no power expressly provided by or under the law to the Constitution to enlarge this power. My lord, I am not defending that law. No, if your lordship thinks this is not correct, write it down. It's not before your lordship for adjudication. Mr. Uzair, this is important. So just fair enough. adding. Mr. Uzair, just adding. Fair enough. You are saying you are not. You're just placing it for us. Exactly. Anyway, fair enough. As what Parliament has practiced. Okay, and I placed some other examples also. Then I misunderstood. I thought you were relying upon it. No, fair enough. I'm just placing it before. As an example of Let's move on. Got it. Uzair, just adding to what Justice Athar just said. You see, then it's very loose, these terms, you see. You said that under entry 55, the expression or the express provision under the law would be something like 6(3), which does not talk about enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court, but it talks about make a law regarding punishment of treason or something to that effect, and then it would carry some provision in it which will have enlargement of the Supreme, which is certainly not an express provision regarding enlargement of jurisdiction. Just a second. So having said that, it's quite loosely worded. Why can't we then apply the same principle? If 6(3) could carry a whole provision of an appellate jurisdiction created here, then why can't we just read that into 191 and make it an enabling provision? It says, it certainly says that Constitution is recognizing that there is a law directly on practice and procedure. The Constitution envisages that. And then if there is no corresponding entry directly on procedure, I would reconcile that rather than adding redundancy to the word law. I would say this is the enabling provision under which it comes about. So that's one way of looking at it. But my question to you exactly is that where is the Competition Commission's appeal coming from then? Under Section 44, it is not expressly given under any law, and how are you conferring this jurisdiction on the Supreme Court then? If I go by your definition that it has to be either expressed in the Constitution or under the law expressly, Competition Commission doesn't pass either of these two tests, and how come there is a substantive appeal? I'm I'm just asking. And your lordship will recall when I argued that before my lord in Lahore. Maybe we'll appoint you as amicus when the matter comes up. So that sort of. I can't be an amicus because I was counsel in that case in the Lahore. Okay. So why I'm referring to that is that if we go by your definition, then these laws will be hit. Wherever there is a jurisdiction conferred on the Supreme Court through some other law, then it doesn't pass the test of 55. My lord, be that as it. I'm not defending any of those laws. That's all I wanted to do. My lord, I am not defending any of those. I am just placing the practice of the Parliament before your. Look at another provision, Article 225. नहीं, मगर एक अगर बुनियादी सवाल फिर उठ जाता है, अगर आप उनको डिफेंड भी नहीं कर रहे हैं और अटैक भी नहीं कर रहे हैं, मगर ये बात तो तय पाई है कि ये आर्टिकल 6 की भी अपील दे दी गई है, पार्लियामेंट दे दी गई है, ठीक है, और कंटेम्प्ट की भी अपील दे दी है पार्लियामान ने, ठीक है, फिर बुनियादी सवाल उठेगा क्या अपील देना गलत होता है? देखिए ना, या तो उसमें किसी की राइट्स छीनी जा रही हों, हमारी राइट्स तो नहीं होंगी ना लिस्ट में होंगी ए पार्टी या दूसरी पार्टी की बरक्स, ट्रीजन में होगा स्टेट होगा, पीपल ऑफ पाकिस्तान होंगे, vis-a-vis whoever is alleged or been convicted for treason, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का तो कोई इख्तियार नहीं है। इसी तरीके से
مگر جہاں تک کنٹیمپٹ کی بات ہے تو ڈائریکٹ سپریم کورٹ کا پار آ گیا نا. اس نے آپ اگر سپوز ہوئی اگر اچھا میرے آرڈر کے خلاف اپیل بھی آ گئی تو یہی اس میں اگر کیا اگر وہ ٹھیک ہم ان کو کہیں گے ٹھیک ہے یا تو ان کو ہم ریوزٹ کریں تو پھر کیا ہم ایک طریقہ کار چیزوں کو دیکھنے کا یہ کہ اگر بہت عرصے سے کوئی چیز اٹیک نہیں ہوئی ہے چیلنج نہیں ہوئی ہے تو وہ پھر اسی طرف لین کیا جائے گا کہ یہ صحیح ہے. اگر ہم وہی پرنسپل اپلائی کریں گے ایک اپیل اگر مل گئی تو کیا قیامت آ گئی. یہ آپ کو کیا نقصان ہو رہا ہے. نہیں اب آپ دیکھیے کاؤنسل کی طرف سے نہیں اپیئر ہو رہے ہیں, اب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ممبر کی طرف سے اپیئر ہو رہے ہیں. اب آپ کو اتنی خوبصورت جو آپ نے بحث کی آپ کو نہیں چاہیے تھا برابر میں آپ کمرے میں کر دیتے اس عمارت میں سفید والی میں جو اس عمارت کے ساتھ ہے, وہاں تو آپ نے یہ باتیں کہیں نہیں. تو ہمیں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں نہیں وہاں کی آپ نے باتیں, آپ کے میری مرضی نہیں. آپ جب ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کو ایک ایکسٹرا آرڈنری پرمیشن دی ہے کہ آپ بھی آ کے کر لیں, تو اب آپ یہ نہیں وہاں تو میں اپنا کام نہیں کروں گا مگر آپ میں بڑھاؤں گا. یہ کچھ ذرا سمجھائیں یہ بھی بات. میں آپ کو جو لاسٹ آپ کا ہے جی, آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ دی پولیٹیکل ڈیسیژنز آف No, you are represent. No, sir. یہ آپ کی بڑی آپ آرام سے walk away نہ کریں. آپ ادھر آپ آئے ہیں, آپ نے بالخصوص کہا کہ میں ایک پولیٹیکل جماعت کی طرف سے ہوں. اگر آپ اپنے طور پہ آتے ہم آپ کو سنتے, آپ سے یہ سوال نہیں پوچھتے. جب آپ نے یہ بات کہہ دی ہے تو پھر آپ سے ہم سوال پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ اکثر سوال یہ اٹھتے ہیں کہ آپ کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے, میلیفیڈے ہے یا کیا, تو آپ کا تو ایز اے وکیل تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا, مگر آپ سے سوال تو جائز ہے. تو آپ جب سوال my answer is simple, my lord. That was a political decision to resign from the assemblies. The constitution permitted that, and that was the یہاں بھی decision. پولیٹیکل ڈیسیجن لے لیتے کہ عدالت کے سامنے نہیں آتے. My lord, that is again for them. یہ دیکھیں نہیں یہ اپنی بے بسی نہ ظاہر کریں. اب آپ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں ایک کلائنٹ کو کر رہا ہوں تو میں اس کے ہر ایکشن کا ذمہ دار تو نہیں ہر ایکشن نہیں, اس کیس کا پوچھ رہے ہیں. ہم آپ کو دیکھیں ایک مختصر بات یہ بھی ہو سکتی ہے ہم آپ کو سنا ہی نہیں, ہم آپ کو سن تو رہے ہیں. آپ کے پاس اگر ہم کہہ رہے ہیں یہ ایک سوال ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے اتنے خوبصورت دلائل دیتے وہ شاید آپ کی بات مان کے کوئی اور چیز کر لیتے یا نہ کرتے. یہ بات میں تو اگری کر رہا ہوں آپ سے کہ شاید وہ اچھی چیز ہوتی, بالکل شاید کرنا چاہیے تھا وہ. with the benefit of hindsight, my lord, everybody can be very helpful. Maybe my client also thinks that it should not. So we take it that under the constitution is a bit of a. My lord, let me just address the point. I'll come to that. My lord, the Chief Justice raised the point about appeal being beneficial. My lord, there are two instances where appeals were provided to this honorable court by provincial statutes, and your lordship struck two cases. The first one was ذرا فرق ہو جائے گا پروونشل اسٹیچوٹ تو نہیں, میں سر بات پرنسپل یہ ہے کہ اصول فرق ہو جائے گا. نہیں سر, میں عرض کر دوں. In a constitutional dispensation, my lord, the only principle is that the right thing must be done by the right authority. That's the whole concept of jurisdiction. That's the whole concept of competence. The right thing done by the wrong authority means nothing. That's what your lordship said. In province of Punjab versus National Industrial Cooperative Credit Corporation, 2000 SCMR 567, a right of appeal was provided. 2000 SCMR 567. A right of appeal was provided. Do you say that Parliament is not the right forum to pass a legislation, provide appeal to the aggrieved person? The Parliament is when it is acting in its capacity to amend the Constitution. Yes. Not while enacting ordinary legislation. The Parliament wears two caps. One is that of an ordinary legislature, and one is when it is amending the Constitution. An appeal for the purposes of Article 184(3). What do you say about election laws where the appeal has been provided, Well, but it has not been provided by the Constitution? I was coming exactly to that.